خبر کراچی سے ہم شامل کر رہے ہیں. بڑی کہتے ہیں نا ڈسٹربنگ ہے, بڑا افسوسناک یہ تمام تر پہلو ہے. ایسے واقعات ملک بھر میں ہو رہے ہیں, لیکن جو یہ واقعہ ہے سالوں سے ہو رہا تھا اور اب جا کے یہ ملزم پکڑا گیا ہے. کراچی قیوم آباد سے کم عمر بچیوں کو زیادتی کا نشانہ بنانے والا ملزم پولیس نے پکڑا ہے, اور ملزم کے خلاف ڈیفنس تھانے میں 3 مقدمات ابھی درج کیے. نام اس کا شبیر احمد ہے اور یہ چھوٹی بچیوں کو ٹارگٹ کرتا تھا. اس کے موبائل فون اور USB سے 100 سے بھی زیادہ اندازہ لگائیں کہ ویڈیو برآمد ہوئی ہیں, اور پولیس یہ بتا رہی ہے کہ ملزم علاقے میں شربت فروخت کرتا تھا اور 10 سے 12 برس کی بچیوں کو نشانہ. اچھا, وہ ہوا کیا کہ یہ شربت فروشتہ علاقے کے اندر بچیوں کو زیادتی کا نشانہ بناتا تھا. ایک بچی گھر سے USB لے کے آئی, مطلب گھر سے جب وہ نکلی تو ہاتھ میں اس کی USB لگ گئی. اس نے جا کے قریبی جو موبائل فون شاپ تھی وہاں پہ USB دی. جب اس موبائل فون شاپ کے مالک نے وہ USB کمپیوٹر میں لگائی, دیکھا تو 100 سے زائد ویڈیوز تھیں چھوٹی معصوم بچیوں کے ساتھ. مطلب نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں. نذیر, آپ بتائیے گا یہ کیا معاملہ تھا, کس طرح دھرا گیا اس کو, اور اب کیا کارروائی ہو رہی ہے اس کے خلاف؟ دیکھیں سائم, یہ سفاکیت, حیوانیت, درندگی اور ایک ایسا افسوسناک یہ واقعہ جس پر جتنی مذمت کی جائے کم ہے. ڈیفنس پولیس کے ہاتھوں یہ جو سفاک ملزم شبیر گرفتار ہوا ہے, اس کے موبائل فون اور USB سے سینکڑوں ویڈیوز برآمد ہوئی ہیں. گزشتہ روز تو صرف یہ پتہ چلا تھا کہ 100 سے زیادہ ہے, لیکن اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ بہت بڑی تعداد ہے ان ویڈیوز کی. اور ایک اور انکشاف یہ بھی ہوا ہے کہ 70 کے قریب بچیاں اب تک جو ہے اس میں آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں, جو الگ الگ بچیاں ہیں. یعنی کہ 70 یہ بچیوں کی زندگی تباہ و برباد کر چکا ہے. یہ پہلے پرچون کی دکان تھی اس کی, اس کے بعد اس نے شربت کا ٹھیلا لگایا تھا. یہ پیسوں کی لالچ دے کر یا کسی طریقے سے بھی ورغلا کر وہ بچیاں جی اس کی دکان پر چیز لینے آتی تھی یا شربت لینے کے لیے آتی تھی تو ان کے ساتھ زیادتی کرتا تھا. اور کتنے عرصے سے مجھے بتائیے گا, اور اتنی بچیاں افیکٹ ہوئی ہیں, کسی نے کوئی کمپلین کرائی, کوئی اس حوالے سے ریکارڈ ہے پولیس کا, اس کا کیا اپنا بیک گراؤنڈ ہے, یہ ذرا بتائیں. دیکھیں, ابھی مختلف زاویوں سے اس پر تحقیقات کی جا رہی ہے. کئی سالوں سے یہ گھنونا عمل یہ دہرا رہا تھا, کیونکہ پہلے اس کی پرچونی دکان تھی, بعد میں اس نے شربت کا ٹھیلا لگایا. ایک اس زاویے پر بھی کام کیے جا رہے ہیں کہ یہ ویڈیوز بنا کر کہیں ڈارک ویب پر تو فروخت نہیں کرتا تھا. مختلف زاویوں سے تحقیقات جاری ہے. 3 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اب تک مقدمات درج کروائے ہیں. 70 بچیاں ایسی ہیں جن کا اب تک پتہ چل سکا ہے, اور ان 70 کی ملٹیپل ویڈیوز ہیں. ایک بچی کی ایک ویڈیو نہیں ہے, الگ الگ وقتوں کی ویڈیوز ہیں. تو پولیس کی جانب سے یہ بہت بڑی کارروائی کی گئی ہے. پولیس اس کے اندر سب سے پہلے کرائم سین انہوں نے وزٹ کیا ہے, اس کا کمرہ وغیرہ دیکھا ہے جہاں لے کے جاتا تھا. اس کے علاوہ وہ یہ بھی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ عمل اکیلا کرتا تھا, اس کے ساتھ کوئی اور موجود تھا, یہ ویڈیوز کیوں بناتا تھا, ان ویڈیوز کا کیا استعمال کرتا تھا. وہ بچی اگر اس کے گھر سے وہ USB لے کر دکاندار کے پاس نہ جاتی تو شاید آج تک یہ پتہ ہی نہیں چلتا. چند سال قبل اسی طرح کا ایک واقعہ ابراہیم حیدری کی حدود میں پیش آیا تھا, جہاں ایک بوڑھا شخص تھا, وہ بھی اسی طرح معصوم بچیوں کا استعمال کرتا تھا. تو اس طرح کے کیسز کے لیے جو قانون سازی ہے اس کے اندر جس طریقے کی 10 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. آپ بھی کرائم بیٹ کور کرتے ہیں, آپ ذرا یہ بات مجھے سمجھانے کی کوشش کریں کہ یہ ایک معمولی شربت فروش جو کہ اس طرح کی بچیوں کے ساتھ برہنہ ویڈیوز بناتا تھا, اس کے بعد پھر اس کو کمپیوٹر بھی یوز کرنا آتا تھا, یہ اپنے فون سے وہ ویڈیوز کمپیوٹر میں منتقل کرتا تھا, پھر کمپیوٹر سے USB میں سیو کرتا تھا. یہ کیسی ٹریننگ ہے, اور یہ ٹریننگ کس نے دی اس کو, یہ کس نے سکھایا اس کو یہ سب کچھ؟ یہ اتنا مشکل کام ہے نہیں, اور اس کو سیکھنے کے لیے نہ اتنا زیادہ وقت لگتا ہے. لیکن کہ اس کے اوپر جو تحقیقات پولیس اور انویسٹیگیشن دونوں سے شروع کر دی گئی ہے. SSP انویسٹیگیشن ساؤتھ بھی اس پر تحقیقات کر رہے ہیں, اور جو آپریشن پولیس ہے وہ بھی کر رہی ہے. ڈیفنس تھانے میں اس وقت یہ ملزم ہے جس سے مختلف زاویوں سے تحقیقات کی جا رہی ہیں. اس کے ڈیجیٹل ایویڈنس بھی چیک کیے جا رہے ہیں. یہ بھی دیکھے جا رہا ہے کہ جو یہ ایک USB بچی لے کر گئی تھی, اس کے علاوہ اور کتنی USBs یا کتنے ایویڈنس ہے, کوئی لیپ ٹاپ ہے یا نہیں ہے. تو اس حوالے سے مختلف وہ کیے جا رہے ہیں, لیکن پولیس اس کو اسی وقت سزا دلوا سکے گی جس طرح 3 مقدمات درج ہوئے ہیں. باقی والدین بھی سامنے آئے, کیونکہ پولیس کا کہنا ہے جو ویڈیوز میں بچیاں نظر آ رہی ہیں
ان کو علاقے کے کچھ لوگوں کو دکھا کر آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کیا وہ اسی علاقے سے تعلق رکھتی ہے، کیونکہ زیادہ تر گھریلو ملازماؤں کی بیٹیاں یا غریب گھرانے کی یہ بچیاں ہیں جن کے ساتھ اس نے یہ عمل کیا، تاکہ اس کو یہ بھی خطرہ نہ ہو کہ کوئی اس کے خلاف اس طرح جا سکے، لیکن اب یہ پھنس چکے ہیں۔ سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے اس کبھی فیل کی، اور یہ اتنے عرصے سے یہ کر رہا تھا۔ آئی وش آئی ہوپ کہ بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے ان بچیوں کے پیرنٹس جو ہیں وہ سامنے آئیں۔ بہت شکریہ، حالانکہ بڑا مشکل کام ہے۔ نذیر آپ کا بہت شکریہ۔ خدا نہ اپنے بچوں پر نظر رکھے، یہ دیکھیں ہاتھ جوڑے ہیں اس طرح چھوٹی چھوٹی بچیاں یا بچے ان کے اوپر نظر رکھیں، انہیں اس طرح باہر نہیں جانے دیں، اپنی سپرویژن میں رکھیں، یا پھر ان کو بیٹھ کے سکھائیں، سمجھائیں کہ کسی کی باتوں میں آپ نے نہیں آنا ہے، ورنہ پھر آپ دیکھیں کس طرح کے درندے اس وقت جی، اور سرعام اس طرح کے درندے کھلے عام ہمارے معاشرے میں گھوم رہے ہیں۔ اب بچیوں کو نہ بھیجیں گھر سے باہر سبزیاں خریدنے، پھل خریدنے، اب شربت فروش کے پاس۔ پلیز آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ جڑیں، بچیوں کو محفوظ رکھیں، نہ جانے دیں گھر سے باہر۔ کیا عمر ہوتی ہے؟ 10 سے 12 سال کی، آپ اندازہ لگائیں۔